سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر مسلمان کی دلی خواہش ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ اچھی موت نصیب کرے۔ ہر مسلمان اور مومن یہ خواہش اپنے دل میں رکھتا ہے کہ اس کا انجام اچھا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بعض اوقات خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کرتے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا کو ذکر کیا ہے، فرمایا کہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، کہ یوسف علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ مجھے حالت اسلام میں موت عطا فرما اور مجھے صالحین کا ساتھ نصیب فرما۔ تو یوسف علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے حالت اسلام میں موت کی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی ہے، یعنی خاتمہ بالخیر یا حسن خاتمہ یا اچھی موت اللہ تعالیٰ سے انہوں نے مانگی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اہل ایمان کا ذکر کیا ہے، تو وہاں پر بھی اسی بات کو بیان کیا ہے۔ بے شمار قرآن مجید کے مقامات ہیں، جیسے فرمایا ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، تو کہیں پر یہ کہا گیا ہے وتوفنا مع الابرار، اور بلکہ تمام اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے یہ کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں جب بھی موت آئے تو حالت اسلام میں آئے۔ تو حالت اسلام میں یعنی حالت بندگی میں یا حالت اطاعت میں یا نیکی کی حالت میں موت آئے، تو یہ مطلوب بھی ہے اور یہ قرآن مجید کا حکم بھی ہے تمام اہل ایمان کو اور مسلمانوں کو۔ لیکن یہ انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے کہ اس کی موت کیسے آئے گی، اس لیے کہ موت کا تعلق مستقبل کے ساتھ ہے اور اس کا علم سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو نہیں ہے۔ تاہم کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جن سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بعض ایسے اعمال ہیں، بعض ایسے کام ہیں جن کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو اچھی موت عطا کرتا ہے۔ تو آج ہم انشاءاللہ بہت ہی مختصر انداز میں ان چیزوں کی طرف آئیں گے کہ جن کو کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مسلمان کو یا ایک مومن کو خاتمہ بالخیر یا اچھی موت عطا کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے نمبر پہ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس بندے کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ یعنی جو بندہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے دنیا سے جاتا ہے تو وہ گویا کہ اچھی موت اس کو مل رہی ہے، اس کا خاتمہ بالخیر ہو رہا ہے اور وہ جنت میں چلا جائے گا۔ لیکن لا الہ الا اللہ کا کلمہ کیا ہر کسی کو نصیب ہوتا ہے؟ تو ہمارا مشاہدہ ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ہر بندے کو نصیب نہیں ہوتا۔ بہت سارے ایسے ہمارے مسلمان بھائی بہنیں اس دنیا سے جاتے ہیں، لیکن انہیں جاتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا اور کچھ کو نصیب ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بارے میں جب ہم مطالعہ کرتے ہیں اور ریسرچ کرتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ جو انسان کے گناہ ہیں، بعض اوقات یہ گناہ انسان کے لیے رکاوٹ بن جاتے ہیں کلمہ پڑھنے میں۔ یعنی بہت سارے ایسے آثار ہیں سلف صالحین کے کہ جیسے سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کسی کی تیمارداری کرنے کے لیے گئے اور جا کر انہیں لا الہ الا اللہ کی تلقین کی، دیکھا کہ وہ ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے تو لا الہ الا اللہ کی تلقین کی، تو وہ لا الہ الا اللہ پڑھ نہیں پا رہے تھے۔ باہر کیف اللہ نے ان کو صحت دی، افاقہ ہوا،
تو انہوں نے پوچھا کہ میں تو آپ کو بار بار لا الہ الا اللہ پڑھنے کا کہہ رہا تھا، لیکن آپ پڑھ نہیں رہے تھے، کیا مسئلہ تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ جو ترازو کی زبان تھی اس نے میری زبان کو جکڑ رکھا تھا، یعنی ترازو مجھے پڑھنے نہیں دے رہا تھا۔ تو انہوں نے پوچھا کیا آپ ناپ اور تول میں کمی کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں ناپ اور تول میں کمی نہیں کرتا تھا، بلکہ میں نے ایک عرصے تک اپنے ترازو کو چیک ہی نہیں کیا کہ وہ اس کا پیمانہ ٹھیک ہے یا نہیں، اس کا ناپ اور تول ٹھیک ہے یعنی وہ ٹھیک کام کر رہا ہے یا نہیں۔ تو آپ اندازہ کریں کہ جو شخص ناپ اور تول میں کمی کرتا ہوگا اور یہ گناہ کا مرتکب ہوگا تو کیا یہ گناہ اسے مرتے وقت کلمہ پڑھنے کی توفیق دے گا یا نہیں؟ تو یقیناً نہیں دے گا۔ بعض ایسے آثار بھی ملتے ہیں کہ جو شراب پینے کا عادی تھا اسے کلمہ پڑھنے کی توفیق نہ ہوئی۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگرچہ یہ فضیلت ہے کہ جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اسے جنت میں داخلہ ملتا ہے، لیکن لا الہ الا اللہ پڑھنے کے لیے زندگی بھر محنت کرنی پڑتی ہے، اور وہ محنت کیا ہے کہ بندہ گناہوں کو چھوڑے اور نیکی کی زندگی گزارے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن یموت بعرق الجبین، جو مومن ہے یہ پیشانی کے پسینے کے ساتھ فوت ہوتا ہے۔ تو اس کا ایک معنی ہمارے ہاں یہ معروف ہے کہ جب کسی مومن کو موت آتی ہے تو اس کی پیشانی پر پسینہ آتا ہے، یہ معنی بھی ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور معنی ہے جو شارحین نے کیا ہے، علماء نے بیان کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ مومن اپنی زندگی میں حلال کمانے کے لیے محنت کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، اس محنت کی وجہ سے اس کی پیشانی پر پسینہ آتا ہے، ان پسینے کے قطرات کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اچھی موت اور خاتمہ بالخیر عطا کر دیتا ہے۔ یعنی حلال کمانا اور حلال کھانا یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے بھی ایک مومن کو اچھا انجام عطا کرتا ہے۔ اسی طرح جو سب سے بڑی بات ہے اور یوں سمجھ لیں کہ جس کے حوالے سے بہت ساری ایسی روایات ہیں، ایسے دلائل ہیں کہ جس کی وجہ سے ایک مسلمان کو اچھی موت ملتی ہے، اچھا اس کا خاتمہ ہوتا ہے اور اس کا خاتمہ بالخیر ہوتا ہے، وہ ہے صداقت۔ صداقت کا معنی ہے سچائی، یعنی انسان سچا ہو، کھرا ہو، اپنے قول میں سچا ہو، اپنے فعل میں سچا ہو، وہ اس کا دل سچا ہو، ہر اعتبار سے اس میں صداقت ہو، کھرا پن ہو، اس کے دل میں کھوٹ نہ ہو، اس کے دل میں کسی قسم کا نفاق نہ ہو، اس کے دل میں اسلام کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ کے حوالے سے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے کسی قسم کا شبہ نہ ہو۔ تو یہ صداقت اتنا بڑا عمل ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مسلمان کو اچھی موت یا اچھا خاتمہ نصیب کرتا ہے۔ اس کے بہت سارے دلائل ہیں اور بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ مثال کے طور پر صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ یہ غزوہ بدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل نہ ہو سکے۔ انہیں اس بات کا بڑا ملال تھا اور یہ اس بات کا اظہار بھی کرتے، نبی علیہ السلام سے کہتے بھی کہ یا رسول اللہ آپ نے پہلی جنگ لڑی اور میں اس میں شامل نہیں ہو سکا، اب اگر اللہ نے مجھے موقع دیا تو دیکھنا میں کیسے بہادری کے جوہر دکھاتا ہوں۔ چنانچہ اس کے بعد غزوہ احد ہوا تو یہ مسلمانوں کے ساتھ اس میں شامل ہوئے، اور جب کافروں کی طرف سے حملہ ہوا، مسلمانوں کی صفیں منتشر ہوئیں، تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ، جو مسلمانوں نے کیا ہے میں اس پر تیری بارگاہ میں عذر پیش کرتا ہوں، اور جو مشرکین نے کیا ہے میں اس سے برات کا اعلان کرتا ہوں۔ اور پھر یہ آگے بڑھے احد پہاڑ کی طرف، تو راستے میں ملاقات ہوئی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ انہوں نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہوں؟ تو کہا کہ الجنت ورب النظر انی لاجد ریحھا من دون احد، کہ میں جنت کی طرف جا رہا ہوں، مجھے احد پہاڑ کی طرف سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔
اب یہ دیکھیں یہ بات اتنی صداقت کے ساتھ انہوں نے کہی، اس قدر ان میں کھرا پن تھا کہ حضرت سعد بن معاذ کہتے ہیں کہ وہ اسی طرح دشمنوں کو قتل کرتے احد پہاڑ کی طرف گئے۔ بعد میں جب دیکھا گیا تو حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ کے جسم پر 80 سے زیادہ زخموں کے نشانات تھے، تیروں کے نشانات ہیں، تلواروں کے ہیں، نیزوں کے ہیں، ہر طرح کا زخم ان کے جسم پہ لگا، اور ان کے ناک اور کان کاٹے گئے، مسلح کیا گیا۔ بالآخر ان کی بہن نے ان کی انگلی کے پورے سے پہچانا کہ یہ میرا بھائی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدق دل کے ساتھ جو ایک تمنا کی اور جس بات کا اظہار کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کی لاج رکھی اور اس کو پورا کر دیا۔ یہ ہے صداقت کی طاقت، اور صداقت میں اتنی طاقت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے شہادت کی دعا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شہید کا مرتبہ اور اجر عطا کر دیتا ہے، اگرچہ اس کی موت اپنے بستر پر ہی کیوں نہ ہوئی ہو۔ یہ صداقت اور سچائی ہے، اور اس میں یہ طاقت ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے جو مانگتا ہے، شرط یہ ہے کہ صداقت ہو۔ حتیٰ کہ صحیح بخاری میں یہ روایت بھی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ صدقا من قلبہ دخل الجنہ، جو بندہ اپنے صدق دل سے، دل کی سچائی سے لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے، وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو اصل چیز ہے صداقت، کہ دل میں کھوٹ نہ ہو، دل میں نفاق نہ ہو، اور دل میں کسی قسم کا شک اور شبہ نہ ہو، بلکہ انتہائی کھرے پن کے ساتھ انسان جو ہے اپنے اسلام کے ساتھ، اپنے اللہ کے ساتھ، اپنے نبی کے ساتھ، اپنے قرآن کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ وابستہ رہے۔ یہی تو وہ دعا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، کہ میں اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر راضی ہوں، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر راضی ہوں، اور میں اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں۔ یعنی میرے دل میں کوئی کسی قسم کا شک اور شبہ نہیں ہے، میں اپنے دل سے اس پر مطمئن ہوں، راضی ہوں۔ تو یہ اتنی بڑی اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بات ہے، اور اتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے ایک انسان کو اچھی موت اور اچھا انجام عطا کرتا ہے۔ اور جو کھوٹ ہے، جو دل میں کوئی شبہ آتا ہے، نفاق ہوتا ہے، وہ بہت ہی خطرناک بات ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، ان العبد لیعمل عمل اہل الجنہ فیما یبدو للناس وہو من اہل النار، وان الرجل لیعمل عمل اہل النار فیما یبدو للناس وہو من اہل الجنہ وانما الاعمال بالخواتیم، کہ بعض اوقات یعنی کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ایک انسان بظاہر اہل جنت کے عمل کرتا ہے، اہل جنت کے اعمال کرتا ہے، فیما یبدو للناس، بظاہر ایسا ہے، لوگوں کو ایسا لگ رہا ہے، حالانکہ اس کے دل میں کوئی نہ کوئی کھوٹ ہوتی ہے، کوئی نفاق ہوتا ہے، اور کوئی ایسا شک اور شبہ ہوتا ہے۔ اور ہوتا کیا ہے کہ وہ اہل جنت کے عمل کرتے 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 زندگی گزار دیتا ہے، اور بالآخر اچانک اس کی کایا پلٹتی ہے، دل کی دنیا بدلتی ہے، اور وہ اہل جہنم کے اعمال کرتے ہوئے جہنم میں جا گرتا ہے۔ اور اس کے برعکس بعض اوقات ایک بندہ بظاہر اہل جہنم کے اعمال کر رہا ہے، لوگوں کو ایسے لگتا ہے کہ یہ اہل جہنم کے اعمال کر رہا ہے، لیکن اچانک اس کی کایا پلٹتی ہے اور وہ اہل جنت کے اعمال کرتا ہے اور وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ تو ایک اور حدیث میں اسی بات کو مزید واضح کیا گیا ہے، آپ نے فرمایا کہ لا علیکم اللہ تعجبوا حتی تنظروا بما یختم لہ، کہ تم کسی کے اعمال کو دیکھ کر تعجب میں نہ پڑا کرو جب تک یہ نہ دیکھ لو اس کا خاتمہ کس چیز پہ ہو رہا ہے۔ اس لیے کہ بعض اوقات ایک بندہ زمانہ بھر یا عمر بھر نیک عمل کرتا ہے، اس نیک عمل پر وہ جنت میں جا سکتا ہے، ثم یتحول، یہ الفاظ بہت ہی قابل غور ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ پھر وہ بدل جاتا ہے، اس کی دل کی دنیا بدل جاتی ہے اور وہ دوسرے راستے پہ چل پڑتا ہے۔ تو دل کی دنیا کیوں بدلتی ہے؟
تو دل میں کھوٹ ہوتی ہے، نفاق ہوتا ہے، بعض اوقات انسان موقع کی تلاش میں ہوتا ہے، یعنی مسلمانوں میں رہتا ہے، مسلمان سوسائٹی میں پیدا ہوا ہے، نام مسلمانوں والا ہے، مسجد میں بھی جا رہا ہے، قرآن بھی پڑھ رہا ہے، سارے کام کر رہا ہے، لیکن دل میں ایک کھوٹ ہے کہ یار کوئی موقع ملے مجھے، کہیں سے پیسے کی آفر آئے تو میں یہ سارا کچھ چھوڑنے کے لیے بھی تیار ہو جاؤں گا۔ یہ کھوٹ نہیں ہونی چاہیے، صداقت ہونی چاہیے، سچائی ہونی چاہیے۔ اور سچائی کیسی ہونی چاہیے کہ بات تو جب ہے کہ جذبوں سے صداقت پھوٹے، یوں تو دعویٰ ہے ہر ایک شخص کو سچائی کا۔ اور جگر مراد آبادی نے بھی اسی صداقت کو واضح کرنے کے لیے یہ کہا تھا کہ صداقت ہو تو دل سینے سے کھینچنے لگتے ہیں واعظ، حقیقت خود کو منوا لیتی ہے مانی نہیں جاتی۔ تو یہ صداقت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک اور روایت ہے سنن نسائی کی 1955 نمبر حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک اعرابی آیا، ایک بدوی آ کر مسلمان ہوا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ مہاجر بن کر رہنا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اور آپ نے ایک صحابی کی ڈیوٹی لگا دی کہ تم نے اس کا خیال رکھنا ہے۔ تو آپ اپنے کمزور صحابہ کا خیال رکھا کرتے تھے۔ ایک جنگ ہوئی تو جنگ میں اس بدوی کی، اس اعرابی کی ڈیوٹی یہ تھی کہ اس نے مجاہدین کے جانوروں کی دیکھ بھال کرنی ہے، ان کو چرانا ہے۔ چنانچہ وہ جانوروں کے اوپر رہا اور باقی مجاہدین وہ جنگ لڑی، انہوں نے، اللہ نے فتح دی، مال غنیمت آیا، نبی علیہ السلام نے مال غنیمت تقسیم کر دیا اور اس بدوی کا حصہ بھی آپ نے اس کو پہنچا دیا۔ وہ جو صحابی اس کے پاس اس کا حصہ لے کر گئے تو بدوی نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو صحابی نے بتایا کہ یہ مال غنیمت کا حصہ ہے جو آپ کے حصے میں آیا ہے اور اللہ کے رسول نے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ اس نے کہا کہ میں تو اس کے لیے مسلمان نہیں ہوا، میں اس کے لیے مسلمان نہیں ہوا، میں تو مسلمان اس لیے ہوا ہوں کہ ایک تیر آئے اور یہاں حلق میں لگے، اس نے یوں اپنی حلق کی طرف اشارہ کیا اور میں شہید ہو جاؤں، جنت میں چلا جاؤں۔ نبی علیہ السلام کو بتایا گیا کہ اس اعرابی نے یہ بات کی ہے، تو آپ نے فرمایا اگر اس نے اللہ سے سچ بولا ہے، یعنی یہ بات دل سے کہی ہے، کھرا بندہ ہے اس بات میں، تو اللہ اس کی اس بات کو پورا کرے گا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک بندہ کھرا ہو، سچا ہو اور اللہ اس کی بات کی لاج نہ رکھے، یہ ممکن نہیں ہے۔ چنانچہ اس کے بعد ایک اور جنگ آئی، جنگ ہوئی تو وہ اعرابی بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ اس میں شریک تھا، تو لڑتے لڑتے ایک تیر آیا تو عین اسی جگہ پر لگا جہاں اس نے اشارہ کیا تھا۔ اب آپ ذرا سوچیں، وہ تیر کسی اور جگہ پر بھی لگ سکتا تھا، سر میں لگتا، آنکھ میں لگتا، سینے پر لگتا، کسی بھی جگہ پر لگتا اور اس کی شہادت ہو جاتی، لیکن عین اسی جگہ پر لگا جہاں اس نے اپنی انگلی سے اشارہ کیا تھا حلق میں، تو وہ شہید ہو گیا۔ نبی علیہ السلام کو بتایا گیا تو آپ نے پوچھا کیا یہ وہی شخص ہے؟ تو صحابہ کرام نے بتایا کہ جی یا رسول اللہ یہ وہی شخص ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس بندے نے اللہ سے سچ بولا تھا، اس میں صداقت تھی، یہ کھرا بندہ تھا، تو اللہ نے اس کی لاج رکھی ہے، اس کی سچائی کو ثابت کر دیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنا جبہ مبارک اس کے کفن کے لیے پیش کیا اور اس کو کفن دیا گیا، اس کا آپ نے جنازہ پڑھایا اور پھر آپ نے یہ دعا کی کہ اے اللہ یہ تیرا بندہ ہے، خرج مہاجرن فی سبیلک، یہ مہاجر بن کر تیرے راستے میں نکلا تھا اور یہ فقتل شہیدن، شہید ہو گیا ہے، انا شہید علی ذالک، میں اس کا گواہ ہوں۔ اب دیکھیں یہ کتنا بڑا اعزاز اس اعرابی کو اور بدوی کو ملا ہے اس ایک صداقت کی بنیاد پر۔ تو یہ کھرا پن جو ہے اس کی بڑی اہمیت ہے، ہمیں بھی اپنی زندگی میں اس صداقت کو اپنانا چاہیے اور اس کو اپنا شعار بنانا چاہیے۔ ہماری گفتگو میں سچائی ہو، ہمارے عمل میں سچائی ہو، ہمارے دل میں سچائی ہو، ہمارے جذبوں میں سچائی ہو، تو مومن تو صداقت کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا ایک مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ مومن بزدل ہو۔ اور پھر آپ سے پوچھا گیا کیا ایک مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ مومن بخیل بھی ہو۔
پھر آپ سے پوچھا گیا کیا ایک مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا کہ نہیں، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو جھوٹ جو ہے یہ سمجھیں کہ ایک مسلمان کی زندگی میں نہیں ہوتا۔ تو ہمیں اس صداقت کو اپنانا ہے اور جھوٹ سے اپنے آپ کو دور کرنا ہے۔ اور اس کی بیسیوں ایسی مثالیں ہیں کتب احادیث میں، نبی علیہ السلام کی سیرت میں، آپ کی روایات میں، کہ جن سے ہمیں صداقت کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، اور یہ پتہ چلتا ہے کہ صداقت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو وہی کچھ عطا کرتا ہے جس کا وہ اظہار کرتا ہے۔ وہی جو روایت حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ کی میں نے آپ کو سنائی تھی، اس میں انہی کا یہ واقعہ بھی موجود ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ قسم اٹھائی، کوئی دیت کا معاملہ تھا، قسم اٹھائی، اور قسم اٹھائی تو جو فریق مخالف تھا، جو دوسری پارٹی تھی، مد مقابل تھے، انہوں نے صلح کی طرف آئے اور وہ دیت قبول کرنے پر راضی ہو گئے۔ تو نبی علیہ السلام کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا کہ ان من عباد اللہ من لو اقسم علی اللہ لابرہ، کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ ایسے بندے بھی ہیں کہ جو جب قسم اٹھاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پورا کرتا ہے۔ اتنے وہ سچے اور کھرے ہوتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ان کی لاج رکھتا ہے اور قسم کو پورا کر دیتا ہے۔ اور اسی بات کو نبی علیہ السلام نے ایک دوسرے انداز میں یوں فرمایا ہے کہ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والشہداء، کہ جو تاجر ہے اور وہ سچا ہے، کھرا تاجر ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتا اور وہ امانت دار ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی صداقت اور امانت کی وجہ سے اسے انبیاء کا ساتھ عطا کرے گا اور شہداء کا ساتھ عطا کرے گا۔ تو یہ اتنا بڑا اعزاز، اتنا اچھا انجام کس بنیاد پہ ہے؟ صداقت کی بنیاد پہ۔ اور اسی بات کو علامہ اقبال نے اپنے انداز میں یوں بیان کیا ہے کہ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی امامت کا۔ کہ صداقت کا سبق پڑھنے کی ضرورت ہے، شجاعت کا اور عدالت کا سبق پڑھنے کی ضرورت ہے، اور یہ وہ ایک عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مسلمان کو اور ایک مومن کو اچھا انجام عطا کرتا ہے، خاتمہ بالخیر اسے نصیب کرتا ہے۔ ایک اور چیز ہے اور وہ ہے حسن ظن، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اچھا گمان کیا جائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، میرا بندہ میرے بارے میں جیسا سوچتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرتا ہوں۔ تو اچھا گمان اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھے اعمال کی بنیاد پر، کہ آپ اچھا عمل کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، کسی کی ہیلپ کر رہے ہیں، خیر خواہی کر رہے ہیں، تو یہ نیکیاں ہیں، اچھے کام ہیں، تو آپ ان اچھے کاموں کی بنیاد پر اللہ سے اچھے کی امید رکھیں، اچھا گمان رکھیں، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ساتھ اچھا ہی سلوک کرے گا۔ یعنی اگر کوئی بندہ نیکی کر رہا ہے اور اچھائی کر رہا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ اچھا کرے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لا یموتن احدکم الا وهو یحسن الظن باللہ، کہ تم میں جب بھی موت آئے تو اللہ تعالیٰ پر اچھا گمان ہو، اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھا گمان ہو۔ اور سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ کسی کے پاس جاتے اور اس کی ذرا حالت بگڑی ہوتی، یعنی وہ لگتا کہ اب یہ دنیا سے جانے والا ہے، تو وہ اس کے پاس جا کر اس کی اچھائیاں ذکر کرتے کہ آپ نے فلاں نیکی کا کام کیا تھا، فلاں اچھا کام کیا تھا، فلاں کی ہیلپ کی تھی، فلاں آپ نے صدقہ کیا تھا۔ تو اس طرح اس کے پاس اچھائیوں کو بیان کرتے تاکہ اچھائیاں سن کر، نیکیاں سن کر اس کے ذہن میں، اس کے دل میں ایک اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھا گمان پیدا ہو۔ تو یہ بھی ایک عمل ہے جس کی وجہ سے ایک مسلمان کو اور ایک مومن کو اچھی موت یا اچھا انجام نصیب ہو سکتا ہے۔ تو یہ چند ایک باتیں جو میں نے مختلف احادیث سے آپ کے سامنے رکھی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی ان باتوں کو سمجھ کر ان کو اپنانے کی توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت،
دے دے الہی وہ نور بصیرت